ریکارڈنگ میرے خیال سے آپ نے روک دی. ریکارڈنگ آن کر دی ہے. اس کے بعد جو آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھا کہ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں رہو اور یہاں بفراغ جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ تم جو ہے وہ ظالموں میں شامل ہو گئے. تو یہ جو تھی آیات تھیں جو کہ آخری آیات ہم نے پڑھی تھی. تو انشاءاللہ جو اس سے آگے والی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں جو مضامین آ رہے ہیں اس میں ان مضامین میں ہمیں جو بتایا گیا کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین اور بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے. اور دوسرا بتایا گیا کہ ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے. زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی سے برباد مت کیجیے. جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. یہ اسباق ہیں جو ان آیات میں انشاءاللہ جو ہمارے سامنے آئیں گے. تو یہ جیسے ہم شروع سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، انالائز کر رہے ہیں کہ جو ہمارے نئے الفاظ ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. اور جس جب ہم شروع کیا تو ان کا اینڈ پہ جو ہے وہ تین الفاظ جو ہیں اس میں آ رہے تھے، 3 سے کم رہنے کے. یہ جو آیات 2 آیت مبارکیں اس میں جو تیسری سطر ہے اس پہ جو 5 الفاظ آئے ہیں، لیکن باقی میں 2 اور 1 ہیں. ایوریج جو تقریباً 3 ہی کی رہتی ہے. انشاءاللہ اس کو آگے بھی ہم دیکھیں گے. تو اب اس کی جو ہے وہ تلاوت اور ترجمہ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّ پس ازلہ پسلا دیا ہما ان دونوں کو. یہ جو آیات مبارکہ ہیں اس میں ہم نہیں آئے گا. ہم ہوتا ہے سب کے لیے اور ہا ہوتا ہے ایک کے لیے، اور ہما جو ہے ما جو ہے وہ 2 کے لیے ہوتا ہے. اس کو مثنیٰ کہتے ہیں عربی میں. انشاءاللہ اگلے جو لیول ہوگا اس میں ہم لوگ جو ہے وہ مثنیٰ سیکھیں گے. ابھی ہم نے واحد اور جمع جو ہے 2 سیکھیں. آج ہم انشاءاللہ جمع کی اور ایکسرسائز کریں گے. لیکن یہاں پہ جو اس 2 آیات ہیں ان میں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بارے میں آ رہا ہے، وہ 2 تھے تو اس لیے 2 کا صیغہ جس کو مثنیٰ کا صیغہ کہتے ہیں یہ بار بار جو ہے ان آیات میں آئے گا. مما جیسے یہاں پہ ہم وہ سب ہے، ہما وہ دونوں یا ان دونوں سے. تو انہا یعنی اخرجہما نکال دیا ان دونوں کو، انہا ان دونوں سے. مما جو ہے وہ کانا ایک کانا وہ دونوں تھے. یہ جو پورا صیغہ آ رہا ہے یہ مثنیٰ کا صیغہ آ رہا ہے. مما کانا فیہ وہ دونوں تھے اس میں. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے، فیہ اس میں. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، قُلْنَا اهْبِطُوا اتر جاؤ، نَحْبِطُوا اهْبِطُوا اتر جاؤ، تم اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعضکم لبعض بعض کے عدو دشمن ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں، فی میں ارض زمین، مستقر ٹھکانہ اور متاع جو ہے وہ سامان زندگی. یہ دونوں چیزیں ہیں، مستقر ٹھکانہ بھی ہے اور متاع سامان زندگی بھی. اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے زمین میں سارا رکھ دیا تھا اور پھر کہا تم دونوں اتر جاؤ الہین ایک وقت تک. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی شرح دیکھتے ہیں تو لوگوں کو بہکانے اور پھسلانے کے معاملے میں شیطان سے زیادہ کوئی چلاک نہیں ہو سکتا. اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا. اور کیا کوئی آدم علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ان کو جنت میں رکھا اور شیطان نے ان کو جو ہے وہ پھسلا دیا. سورہ اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس سے میں آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے پھسلایا. تو انشاءاللہ آخر میں ہم سورہ اعراف کی رکوع نمبر 2 کے آیات ہیں ان کو بھی دیکھیں گے تاکہ ہمیں زیادہ تفصیل اس میں سے مل سکے. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ جو آہستہ آہستہ برائی کی طرف لیتا ہے. ہمیں ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان سے، اس کی چالوں سے خبردار ہیں. وہ ہمیشہ آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. بہت ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں اس کو کافی وقت لگا ہوا. یہ قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں آیا کہ اس کو کتنا ٹائم لگا تھا، ان کو پھسلانے میں کتنا وقت لگا تھا. صرف یہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ وسوسہ ڈال کے ان کو جب اپنے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے آیا تھا. شیطان یہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے، جب بھی کوئی وسوسہ آئے غلط کام کا، غلط چیز کا، تو ہمیشہ یہ ہمارے ذہن میں رہے. ایک تو جو پہلا کام اس نے کیا تھا آدم علیہ السلام کو پھسلانے کا، اور پھر ہمارے لیے کہ یہ ہمیں بھی اس میں سے پھسلا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف ہمیں اکسا رہا ہے. کیونکہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے.
سب سے بہترین دشمن ہے اور سب سے خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے. اس کو جو ہے وہ سینچریز کا تجربہ ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بہکائے گا, اور وہ اس پہ عمل کر رہا ہے. اور آج جو جس صورتحال میں ہم گزرے ہیں انشاءاللہ اس پہ آگے بات آئے گی. اس کے لیے خود کی ذہانت پر یا اپنے پلان پر یا اپنی باتوں پر بھروسہ نہ کریں. اس کا سب سے اہم اور مؤثر حل یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت طلب کریں, اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. ہم نے بالکل جب ابتدا کی تھی, جب بھی ابھی شروع کیے تو ہم تعوذ سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پناہ عطا فرما. تو سب سے بڑی جو شیلڈ ہے شیطان سے بچنے کی وہ اللہ کی پناہ ہے. اور کبھی بھی جو ہے انسان کو اترانا نہیں چاہیے, کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں میں بڑا ذہین ہوں میں اس سے بچ جاؤں گا. نہیں, ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے امید کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے وسوسوں سے, اس کی شرارتوں سے اپنی پناہ میں رکھے گا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان زندگی ایک وقت ہے. یعنی اب یہ نا وہ اس نے پھر پھسلا دیا, یعنی کہ he did his job, اس نے کر دیا. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اور جو انسانوں کو زمین پہ بھیج دیا. اس میں مفسرین نے لکھا کہ یہ نہیں ہے کہ سزا کے طور پہ بھیجا تھا, انشاءاللہ یہ آگے بات آئے گی. سزا کے طور پہ نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے یہ شروع میں جب ہم نے پچھلا ایئر کو شروع کیا تھا اس میں اللہ بتایا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ ہی بنایا تھا, اور زمین میں انسان کی قیامت تک کے لیے جو ضروریات اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہیں اس کو بھی تھیں, آج بھی ہیں. اور جیسے جیسے انسان آگے بڑھ رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے, جو اسماء کا علم دیا ہے, جو اس علم کی بنیاد پہ انسان اس پہ تحقیق بھی کرتا ہے اور اس پہ تفکر بھی کرتا ہے, تدبر بھی کرتا ہے, زمین پہ بھی کرتا ہے, اور اس کی چیزوں پہ بھی کرتا ہے, ریسرچ بھی کرتا ہے, اور چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے. اس میں یہ کہ ہماری دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. متاع الی حین, بہت کم وقت ہے, اس لیے ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیاوی نقطہ نظر سے بہت کلیئر ہے ہم الحمدللہ. مثلا یہ کہ اکثر لوگ اپنے وقت کا بہت خیال بھی کرتے ہیں, لیکن ایک چیز جو یاد ہے کہ جو یہ زندگی ہے اس کی نسبت کیا آخرت کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلی ڈالی اور اس کے ساتھ جو پانی لگا تھا کہا کہ یہ دنیا ہے اور جو سمندر ہے یہ جو ہے وہ آخرت ہے, ان کی کوئی نسبت نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی اس زندگی کو جو ہے وہ اس طریقے سے گزارنا ہے کہ ہم آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ بہترین زندگی ہم حاصل کر سکیں. آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. تہا فَإِذَلَّهُمَا, پھر پھسلا دیا ان دونوں کو. فَأَزَلَّهُمَا, پھر پھسلا دیا ان لوگوں کو. وَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, اور پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. ایک دفعہ یہ نیا ہے اس لیے ہم ریپیٹ کریں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, اور پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. یہ صرف تہا میرے ساتھ جو ریپیٹ نہیں کر رہا, آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ریپیٹ کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر اس کو سیکھ سکیں. تو تہا میرے عزیز ہیں, بہت پیارے بیٹے ہیں, میرے بیٹوں کی طرح ہیں الحمدللہ. تو یہ بڑا انہوں نے تعاون کیا اس پروگرام کے اندر, اور آج بھی جو ہے وہ ایمرجنسی میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ اس پروگرام میں آ جائیں, تو ہی از ود می. تو جزاک اللہ خیر. تہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, اور پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. انہا, اس سے. عنہا, اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا, پھر پس نکال دیا ان دونوں کو. فَأَخْرَجَهُمَا, پھر پس نکال دیا ان دونوں کو. مما, اس سے جو. مما, اس سے جو. فیہی, اس میں تھے, اس میں. کان فیہی, وہ دونوں تھے اس میں. کان فیہی, وہ دونوں تھے اس میں. وقلنا, اور ہم نے کہا. وقلنا, اور ہم نے کہا. اہبطوا بعضکم لبعض عدو, تم اتر جاؤ, تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. اہبطوا بعضکم لبعض عدو, اور تم سب اتر جاؤ, تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. اہبطوا بعضکم لبعض عدو, تم سب اتر جاؤ, تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. اہبطوا بعضکم لبعض عدو, تم سب اتر جاؤ, تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تمہارے لیے زمین میں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تمہارے لیے زمین میں. مستقرٌ, ٹھکانہ. مستقرٌ, ٹھکانہ. ومتاع, اور سامان زندگی ہے. ومتاع, اور سامان زندگی ہے. مستقرٌ ومتاع, ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے.
مستقر و متاع، ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے. یہ جو ورڈ ہیں ان کو آپ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اس کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور سامان زندگی دیا ہے. الہین ایک وقت تک، الہین ایک وقت تک، الہین ایک وقت تک. الہین ایک وقت تک. کہاں میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا اردو ترجمہ کیجیے گا. اَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر پسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس نکال دیا ان دونوں کو اس سے جو وہ دونوں تھے اس میں. فَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، فَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مُسْتَقَرٌّ ٹھکانہ وَمَتَاعٌ، اور سامان زندگی ہے. مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے، مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے ایک وقت تک. جزاک اللہ تعالیٰ. اگلی آیت لیتے ہیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. فَتَلَقَّى، بس یا پھر سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ اور توبہ کی اس نے، اس کی، تابہ پلٹنے کو کہتے ہیں، تابہ علی توبہ کی، تابہ الی یعنی توبہ علی توبہ قبول کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ، یا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تابہ علی ہوگا یا تابہ علیہ اس کی توبہ قبول کی. اور جب بندے کے لیے ہوگا تابہ الی بندے نے توبہ کی، بندے نے، الی ہوگا یہ پراپوزیشن کے ساتھ ورڈز کے میننگ جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں. جیسے تابہ پلٹنا ہے، تابہ علی جو ہے وہ اللہ کا پلٹنا ہے بندے کی طرف، تو اللہ کا پلٹنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور تابہ الی جو ہے وہ توبہ کی، انہو بے شک وہ، والتواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائے کہ خود اس نے آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ سکھایا. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَلَقَّى آدَمَ کلمات، ہم نے ان کو کلمات سکھائے جس سے وہ جو آیت ہوتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دوسرے مقام پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات، یہ سورہ اعراف میں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ سے توبہ مانگی تھی. تو یہ جو ہے یہ کلمات ہیں جن کے ذریعے سے توبہ مانگی گئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھلائے تھے انسان کو، کیونکہ انسان نے رجوع کیا تھا. انسان نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر، کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم جو کھاٹے والے میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سکھائے. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے تھے. جب فرشتوں کے سامنے بات ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسماء سکھا کے علم دے کے ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا تھا. تو یہاں پہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے تھے. وَتَلَقَّى آدَمُ رَبِّهُ کلمات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزیں سکھائیں. اور اگر ہم جو ہیں تیار ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو سکھانے کے لیے تیار ہیں. انسان کی انٹینشن ہونی چاہیے. علم کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ سیکھنے کی کہ آپ جو ہے اس کے لیے تیار ہوں. اگر آپ تیار، علم انڈیلا نہیں جا سکتا. آپ اگر دیکھیں کوئی چیز سنی پڑھی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے، اگر آپ کی اٹینشن نہیں ہے تو آپ نہیں سمجھ رہے، آپ کے دماغ میں نہیں جائے گی. آپ کان، وہ جو ایک شور ہوگا جو آپ سن رہے ہیں. لیکن اگر آپ کنسنٹریٹ کریں گے، توجہ کریں گے، یعنی آپ نیت کر لیں گے، تو پھر جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جائے گی. اس لیے پڑھنے کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ نیت کریں، اور پھر یہ کہ آپ ہارڈ ورک کرنے کے لیے تیار ہوں. سیکھنے کے لیے جو ہے وہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر محنت کے سیکھا نہیں جا سکتا. جو بھی ہو، اب ماشاء اللہ آپ میں سے اکثر لوگ ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور سب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے کسی بھی ایگزام کے لیے اور کسی چیز کو جتنا آپ نے ڈائجسٹ کرنا ہے، جتنا بہتر طریقے سے اتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء بھی سکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کلمات بھی سکھائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، کتاب اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے پیغام لگاتار ہم تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ تعلیم ہے جو ہمیں ملتی رہی ہے، اور تزکیہ ہوتا رہا ہے وقت کے مطابق. اور جو اللہ کی کتاب، جو اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اللہ کی کتاب آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ ہمارا بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن یہ کہ الحمدللہ اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو سیکھنے کی، کہ ہم جب پڑھیں تو اس کو سمجھ سکیں. لیکن ہم خوب محنت کریں گے تو انشاءاللہ بہترین سیکھیں گے.
یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے آدم کی توبہ قبول، فتاب علیہ، اس نے توبہ قبول کی. ہمیں جو ہے ہمیشہ ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کری تاکہ ہماری توبہ قبول فرمائے. اس میں بنیادی جو ڈفرینس ہے اس جو آیات مبارکہ رکوع میں جو ہمیں ملتا ہے وہ ایک فرق ملتا ہے ہمیں کہ شیطان کے اور آدم علیہ السلام کے فرق کیا ہے، انسان اور شیطان میں فرق کیا ہے. شیطان نے جب غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو متنبع کیا تو اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلق، اس نے ایک جو ہے وہ دلیل دی اس کی. جب انسان سے غلطی کی اس نے انسان نے فوراً کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس نے فوراً کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، فوراً اس نے سبمٹ کیا. تو جو انسان کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ سبمٹ کرنا ہے. آپس میں تعلقات ہوں، آپس میں کہیں ایسی صورتحال دے، اب دیکھیں اس کا بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوراً اپنے آپ کو جب جس نے زیادتی کی ہے وہ کہے گا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے زیادتی ہے، بالکل حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کہے کہ نہیں یہ وجہ ہے تو پھر حالات تبدیل نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی انسان ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بہت خصوصیت ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم سے غلطی ہو ہم فوراً سبمٹ کریں. انسان کے ساتھ ہو تو انسان کے آگے سبمٹ کر دیں، اگر نافرمانی اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کریں. اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا. انشاءاللہ آج کی اس پروگرام میں چند ایک آیات قرآن پاک سے آپ سے رکھوں گا توبہ کے بارے میں. سید استغفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور رات کے ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اور کوئی پورے یقین سے رات کو پڑھے صبح سے پہلے مر جائے جنتی ہے. تو سچی توبہ کرنی چاہیے، اور یہ کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، اس گناہ کی معافی طلب کرے اور دوبارہ سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، اور اس کے بعد گناہ سے بچتا رہے. لیکن اگر اس سے گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ رجوع کرے. اگر 100 بار ہو 100 بار رجوع کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہوا، چاہے انسان کی جب موت کا وقت آ جائے یا جب جو ہے وہ سورج جو ہے وہ مشرق سے مغرب سے نکلے گا تو پھر بند ہوگا، لیکن ابھی تو کھلا ہے. تو ہمیں فوراً جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. انسان جب رجوع کرتا ہے تو اس میں صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان پھر اس برائی سے اس سے بچ جاتا ہے، پھر وہ اس کی طرف جاتا نہیں ہے. لیکن جب انسان رجوع نہیں کرتا تو پھر اس کے امکانات رہتے ہیں کہ انسان دوبارہ اس غلطی کا اعادہ کرے اور انسان پھر اس میں آگے بڑھتا چلا جائے. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ فوری طور پر رجوع کرنا ہے. جب بھی ہم سے غلطی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، فوراً آپ اپنے رب سے جو ہے وہ رجوع کریں اور استغفار. اور جب کسی بندے کے ساتھ ہمارے سے غلطی ہو جائے تو ہم فوراً اس بندے کے سامنے جو ہے اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور بات کو جو ہے ختم کر دیں. اس میں آگے چلتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر سنیں تو فوراً صفت سے دعا کریں. یہاں پہ تواب یعنی توبہ قبول کرنے والا. حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑی تو ہمیں تو بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے. یہاں پہ میں نے جیسے کہا کہ میں آپ کو سورہ اعراف کا رکوع نمبر 2 اس کی ڈیٹیلز آپ سامنے رکھوں گا تفصیل، تو انشاءاللہ تاکہ ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. اس میں ہے کہ سورہ اعراف میں ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو اس نے اس کی دلیل دی کہ میں بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس نے مٹی سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں تو بڑھائی کا گمانڈ کرے، نکل جا تو درحقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں. پھر وہ بولا شیطان نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اور ڈانٹ کے نکال دیا اور پھر ناراض ہو کے نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اس کو یوم الدین تک. یہاں پہ اس نے پھر کیا کہا، میں نے کہا مجھے اس دن تک تو مہلت دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، یعنی کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے آخری دن تک قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دی ہوئی، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. پھر اس نے مہلت لینے کے بعد کیا کہا، بولا تو اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں تیری سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرح سے ان کو گھیروں گا اور تو ان کو شکر گزار نہ پائے گا. بھائیوں اور بہنوں، آج اس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہی صورتحال ہے. اگر آگے کسی کو سمجھ میں آتا تو سمجھنا مشکل تھا. اگر ہم آج انٹرنیٹ، وائی فائی، یہ ساری ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو ہمیں گھیرے میں ہے. اس میں اب ساری چیزیں آپ کے ٹپس فنگر پہ ہیں، لیکن آپ کو بچا کون سکتا ہے؟ اس میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، بہت اچھائی ہے اور بہت برائی ہے. اس بچا کون سکتا ہے؟ ہمارے اللہ کی ذات بچا سکتی ہے، آخرت کی فکر اٹھا سکتی ہے، اللہ کی یاد بچا سکتی ہے. تو اگر ہم نے اس سے بچنا ہے تو ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے وہ شیطان نے چیلنج کیا میرے رب کو
یہ اللہ تعالیٰ کو اس نے چیلنج کیا ہے، بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں تیری سیدھی راہ میں انسانوں کے گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر شکر گزار نہ پائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ شیطان کی پیروی کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جہنم۔ شیطان کی پیروی کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جہنم۔ یہ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا ہے کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذلیل اور ٹھکرایا، جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اور آدم، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف کہا، شیطان کی بات ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، اس نے مہلت مانگی، مہلت مانگنے کے بعد اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ میں گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ رجوع بات کرتے ہیں آدم علیہ السلام، اس کی بیوی، اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری جنت عطا کی تھی، لیکن ایک پابندی لگا دی۔ یہاں پہ مفسرین نے بڑی ڈسکشن کی ہے کہ موقع ملا تو انشاءاللہ بات ہوگی کہ وہ درخت کیا تھا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ پھر اب کیا ہوا؟ کیونکہ ایک ٹارگٹ شیطان کو مل گیا اور آدم کو مل گیا کہ اس کے پاس نہیں جانا، اس کو مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروانی ہے، پھر شیطان نے ان کو بہکایا۔ اب یہ آگے جو امپورٹنٹ چیز یہاں پہ قرآن پاک بیان کر، تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی ان کے سامنے کھول دے۔ یعنی شیطان آج بھی، اس وقت بھی، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ بے حیائی پھیلانا۔ یہ اس کا ٹارگٹ ہدف ہے۔ آج بھی دیکھیں جو سب سے بڑا ہدف ہے شیطان کا وہی ہے کہ وہ بے حیائی پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں حیا کو جو ہے رواج دیں۔ جو بھی چیز بے حیائی کی طرف لے جانے والی ہے تو ہم دیکھ لیں کہ شیطان نے اعلان کیا تھا اور قرآن پاک نے بتایا ہے، پھر شیطان کو بکایا، کس لیے بہکایا کہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے کیا ان سے کہا؟ اس نے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس وجہ سوا کچھ نہیں کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، آپ دیکھیں یہ جو بھی بہکاتے ہیں نا ہمیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جو ویل وشر ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ نہیں، ہم تو انسانیت کے بڑے ہم جو ہے وہ بڑے ہمدرد ہیں، اور جو ہے وہ خواتین کے بڑے ہمدرد ہیں، اور انسانوں کے بڑے ہمدرد ہیں، اور ہم جو تمہیں پلان دے رہے ہیں یہ تمہاری بہتری کے نہیں، وہ بہتری کے لیے۔ یہاں شیطان نے بھی کہا، قسم کھائی، کس کی قسم کھائی تھی؟ دونوں کے درمیان جو موت پر ہستی تھی وہ اللہ کی قسم کھائی، وہ کہا کہ نہیں میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ آج کے شیطان بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، اپنے ذہن کو کھلا رکھیں اور دیکھیں کہ یہ جو بہکا رہا ہے یہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ خیر خواہ ہمارا رب ہے، خیر خواہ ہمارا رسول ہے، وہ تعلیمات ہماری خیر خواہ ہیں، وہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے۔ پھر یہ کیا ہوا؟ اس نے دھوکہ دے کر ان کو رفتہ اپنے ڈھپ، یعنی کہ ایک دم نہیں آئے، یہاں پہ لفظ ہے رفتہ، ایستا گریجولی، بار دھوکہ دے کے۔ وسوسہ جو ہے وہ بار کہتے ہیں، وسوسہ ریپیٹڈ ہوتا ہے، بار آیا، ایستا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے سامنے کھل گئے، اور پھر وہ اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ ایک چیز اور اس میں آتی ہے، یعنی اس کا ٹارگٹ تھا کہ ان کی شرمگاہیں کھول دیں۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیا جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے فوراً اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کی۔ وہاں اس کو پتے ملے تو پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا؟ اور تمہیں نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ یہ آج ہمارے سامنے بھی یہ میسج آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمیں بتایا، ہمیں پتہ چل گیا ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ کیا شیطان چاہتا ہے یہی پتہ چل گیا۔ تو اب یہ ڈفرینس ہے، دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اگر تو نے درگزر نہ کیا اور معاف نہ اور رحم نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کی اور فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سمان زیست ہے، وہیں تمہیں جینا ہے، وہیں تمہیں مرنا ہے، آخر کار ان میں سے تمہیں نکالا جائے گا۔ تو یہ آیات مبارکہ تھی۔
اب حدیث لیتے ہیں توبہ کے بارے میں، چند اور آیات لیتے ہیں توبہ کے بارے میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین کے برابر گناہ کر بیٹھے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نوٹ کر لیں، اگر تو زمین کے برابر گناہ کر بیٹھے اور مجھ سے مغفرت طلب مجھ سے ملے اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کے آؤں گا، یعنی جو تم نے گناہ کیے ہیں اتنی مغفرت جو میں لے کے آؤں گا، یہ معاف کر دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعاتی حدیث ہے، اور حضرت فرمایا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، اور پھر اس کو احساس ہوا کہ نہیں میں نے غلطی کی ہے، تو اس نے چاہا کہ میں اس کو چھوڑ دوں، تو اس کی پوچھا لوگوں سے، تو انہوں نے کسی کا بتایا کہ فلاں جگہ ہے، کوئی بزرگ ہیں، ان سے جا کے بات کرو. تو وہ گیا وہاں پہ، ان کو بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اس نے اس کو بھی مار دیا، تو اس نے 100 پورے کر دیے. لیکن پھر وہ ریپیٹنس تھی، سوچ رہا تھا کہ نہیں. پھر کسی نے کہا کہ ہاں فلاں جگہ ہے، اس سے بات کرو تم جا کے. تو وہ گیا وہاں پہ اور اس سے بات کی، تو انہوں نے کہا ہاں اللہ تجھے معاف کر سکتا ہے، لیکن جس جگہ تو رہ رہا ہے نا اس جگہ کو چھوڑ دے، اس بستی کو چھوڑ دے. تو وہ اب چلا کسی اور بستی کی طرف، رستے میں اس کی موت آ گئی. اب فرشتے جو ہے وہ موت لینے والے، اس کی آگے قبض کرنے والے. اب دونوں قسم فرشتے پہنچ گئے، جو نیک آدمی کی قبض کرتے ہیں اور جو بد کی کرتے ہیں. نیک والے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لیا ہے، اور بد کہتے ہیں کہ نہیں اس نے 100 قتل کیا ہے. پھر انہوں نے کسی کو اپنا جو حکم مقرر کیا، تو اس نے کہا کہ زمین کو ماپ لو، اگر جو ہے وہ یہ اس بستی کی طرف بڑھ چکا ہے جو کہ نیکی کی بستی ہے، تو اس کو جو ہے جنت والے فرشتے لے جائیں، ورنہ جہنم والے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کا حکم دیا کہ وہ چھوٹی ہو جائے، اور وہ بستی جو تھی وہ قریب نکلی. تو جو جنت کے فرشتے تھے، جو نیکی کے فرشتے تھے، انہوں نے اس کی جان قبض کر لی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. اس لیے جو بنیادی چیزیں، ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی کیفیت میں، ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کرنا چاہیے. جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا جو تھی استغفار کے بارے میں، یہ استغفار ہے. انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سلائڈز مل جائیں گی، اب ضرور اس کو یاد کیجیے گا. تو اس کے وہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین کے ساتھ دل سے ان سے کہہ لیا اور اس نے انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے، تو وہ جنتی ہے. جس نے صبح کے ٹائم اس کو کہہ لیا اور رات کو پڑھ لیا صبح تک، وہ جنتی ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک من بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کو تیرے عہد اور وعدے کا پابند ہوں، اور جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور مجھے اپنے اوپر تیری نعمت کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہ کا اقرار ہے. تو مجھے معاف کر دے، یقیناً تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ سید الاستغفار ہے. میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا، اور میرا حق بھی بنتا ہے آپ کو کہنے کا. میں نے اتنی مدت آپ کے ساتھ یہ پروگرام کی ہے، آپ اس کو ضرور یاد کریں اور ضرور اس کو پڑھا کریں. اتنی بڑی جو ہے وہ اس میں بشارت ہے کہ انسان نے مرنا ہے اور کسی وقت موت آ سکتی ہے، تو جنت کی بشارت ہے اس میں. آیات مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آیت ہے یہ انما التوبۃ علی الذین اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. یہ لفظ ہے نا جلدی، یتوبون من قریب، تو جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ کہ توبہ کرنے میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے. اور پھر یہ فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ اپنی عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ ساری باتوں کو خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے. اگلی آیت مبارک کرتی ہے، سورہ نساء کی آیت تھی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایک عام ہے کہ اے مومنوں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے نبی کہہ دو، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ یقیناً سارے گناہ معاف کرنے والا ہے
وہ غفور رحیم ہے. سورہ زمر کی آیت مبارکہ ہے. آیت مبارکہ ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما. الا یہ کہ گناہ کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. اب یہ بڑی اہم آگے جو اس کو ہے کہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کے جو گناہ ہیں وہ اس کی نیکیاں بنا دے گا اللہ تعالیٰ, اس میں کہ توبہ کر کے ایمان لا کر عمل صالح کر رہا ہو. یعنی اس نے چھوڑ دیا وہ راستہ, برائی کا راستہ چھوڑ دیا. اب جب اللہ سے وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ ہمیشہ جو ہے ہمیں اپنے سامنے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. اس میں یہ ہے کہ ان اللہ یحب التوابین یحب المطہرین. یہ آیت ہم نے جب پہلا علوم نے ہم پڑھ رہے تھے تو جب وضو کا پڑھا تھا تو اس کے بعد یہ آیت پڑھنے کے لیے, دعا پڑھنے کے لیے کہا تھی کہ اللہ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے اور پاکیزی اختیار کرنے والے کو دوست رکھتا ہے. اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو. توبہ کون کرتا ہے؟ گناہ گار بندہ. جب سے گناہ ہوتے ہیں تو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا تھا, ان کی عزت میں اضافہ کیا تھا. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تم کو اور جو تیرے راستے میں چلیں گے سب کو جہنم میں اس کو بھر دوں گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں توبہ کرنے کے بعد. یہ آیات مبارکہ حدیث میں آپ نے پیش کیا. اب ہم جو آیات ہماری 36 سے 37 تھیں ان کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اور پھر ان کو نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے, اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ, تمہارے بعض کے دشمن ہیں اور تمہاری زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان زندگی ہے. پھر آدم نے حاصل کر لیا اپنے رب سے کچھ کلمات, پھر اس نے اس کی توبہ قبول کی. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. اس میں جو اسباق تھے وہ یہ تھے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین بہت خطرناک تجربہ کار دشمن ہے. ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے, اس کی چالوں سے خبردار رہیے. زندگی بہت مختصر ہے, شیطان کی پیروی کر کے اس کو برباد مت کیجیے. جب بھی ہم سے غلطی ہو جائے فوراً اللہ کی طرف معافی مانگنے کے, اللہ طرف رجوع کرے اور معافی مانگے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. اور پھر یہ ہے کہ ہم پلان بنائیں کہ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی مدد سے شیطان کے وسوسوں سے بچا. جو علم ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو کسی چیز کا علم ہوگا نا تو تبھی آپ بچیں گے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک میں کام کر رہا ہوں, مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے, مجھے پتہ نہیں ہے ناجائز ہے یا جائز ہے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا, تو پھر مجھے کیا پتہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ ہم جو ہے نا دنیا کی ساری چیزوں کا علم سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ حلال اور حرام کا علم کیا ہے, جائز اور ناجائز کا علم کیا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر بٹھایا ہے, وہ بتاتا ہے اس کو کہ یہ کھٹکتا ہے انسان کو کہ یہ بات غلط ہے, تو اس سے انسان کو رک جانا چاہیے. آگے ہم دیکھیں گے اسماء اور افعال. ان جو آیات میں ہیں شیطان اس کی جمع شیاطین ہے, اس کے بعد عدو یعنی دشمن, اعداء اس کی جمع ہے, اس کے بعد متاع اور امتیہ اس کی جمع ہے متاع, اور پھر کلمات قلمہ اس کی جو واحد ہے یہ جمع ہے. تو میں ذرا تیزی سے چلوں گا تاکہ میرے پاس آگے گرامر کا پارٹ جو میں نے آپ سامنے کرنا ہے. اہبتو اترنا, اہبتو یعنی کہ حکم اہبتو اترو, تو یہ ہے کہ حابطہ جو ہے وہ اس میں آئے گا وہ اترا. حبطہ یحبتو اہبت, حابط محبوط حبوط. اور دوسرا اس میں جو ہمارے ویک لیٹرز ہیں اس میں تابہ ہے, توبہ کرنا یا پلٹنا. تابہ یتوب توب, تائب وتوب الیہ توبہ. تو یہ تابہ توبہ کرنے, اس نے توبہ کی, یتوب وہ توبہ کرتا ہے, تب توبہ کر, تائب توبہ کرنے والا, متوب الیہ جس پہ توبہ کی گئی, توبہ. اس کے بعد کالا اور کانا لگاتار جو ہے وہ ہم جیسے پڑھ رہے ہیں لگاتار اس میں آتے ہیں اور ہم اس کو مطالعہ کر رہے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں, اب گرامر میں چلیں گے, ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں.